جناب میں اس کا مستند ہونا ثابت کرتے ہیں ہمارے شرط میں سنیں جی سنیں میری بات سنیں ذرا شرائط کے اندر رہ کے بات کریں گے نہیں ٹائم آن کریں گے درمیان میں کوئی نہیں بولے امت میں 73 گروہ ہیں سنیں کس کے ساتھ سیرت سنائی جو بتاؤ سیرت سنائی میں کیا سیرت سنائی میں کہ یہ ہمارے البیسا کابرین میں ہے نہیں جی کیوں چھوڑ دیں انہیں کو ہو رہا ہے کچھ نہیں اسی اقتدار کو لے آواں گے آگے اقتدار سے ہم رضا ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لایا میر عبدالواحد بلدراوی اچھا محترم یہ بات سنیں محترم آپ بات سنیں ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سچے اور ہم شرائط کے خلاف بھی نہیں چلیں گے اور اپنا موقف انشاءاللہ صحیح ہے ہم شرط کے بغیر نہیں بات کر رہے یہ منتظمین سن لیں یہ شرط ہے نمبر 5 مناظرہ دو اشخاص و افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو مسلکوں کے درمیان ہے لہذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہیں کیا جائے یہ آپ کا انفرادی موقف ہے کہ اسماعیل متنازع جبکہ اکابرین آپ کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے ہم شرطوں کے اندر بات کر رہے ہیں آپ میں آپ یہ گفتگو کریں گے جواب دیں ہم نے جواب دیتا ہوں سب سے پہلی بات جو آپ کے سب سے پہلی بات سنیں دیوبندی علماء نے کہا ہے کہ وہ غیر مقلد اہل حدیث نہیں تھا وہ دیوبندی تھا اب ہمارے علماء میں دو گروہ ہمارے مناظر شیخ طالب الرحمان شاہ صاحب انہوں نے کیا کہا کہ یہ متنازع شخصیت ہے نواب صدیق الحسن رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء احناف میں ہے کس کے پیچھے اسی لیے ہم کہتے ہیں حنیفہ کی تقلید ایک امام کے پیچھے چلو تم کہتے ہیں دو امام بن گئے ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا آج اس طرح نہیں ہوگی ایک منٹ جیسا اخلاق آپ نے پیش کیا ہے بڑھ چکی ہے علماء اور بدماشوں کے درمیان فرق نظر آ جائے دو لوگوں کو پتہ چلا اسی طرح علماء کے درمیان اور بدماشوں کے درمیان فرق نظر آپ بیٹھ جائے کے بات کریں گے دونوں فقیر محمد چہلوی آپ کو خلاص لینے کا ٹائم مل گیا بیٹھ جا آپ خاموش بیٹھ ہم تو شرائط کے اندر بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو کرو انصاف کرو ہم شرائط کے اندر بات کر رہے ہیں جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم ٹائم آن کریں کیا کریں گے پہلے یہ بتاؤ بھائی بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں آپ ٹائم نکالے اور وہ کیوں بول رہے ہیں ان کی قبروں کو جا کے پوچھیں کہ کیوں ایسے کفریات لکھے ہیں شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ جواب دے رہے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں ہندوازم کے گروہ نا کس کو ہمیں کیا پتا کون اسماعیل سے دور ہے چلیں میں بات سنیں آپ کی میری بات سنیں اگر میں انتظامیہ والے دوست سن لیں اگر یہ شرط کے اوپر نہیں چلیں گے شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے سنے جا رہے یار
دونوں طرف سے انفرادی اور یارو پاپا پھر گل ہوئی شروع ہو جانی دونوں طرف سے کسی بھی بندے کا انفرادی موقف نہیں آپ کے سامنے حضرات آپ لوگ گواہ ہیں آپ کے سامنے صدر ناظر نے کیا کہا کہ ہمارے شاہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ ہمارے نہیں آپ کے سامنے کہا تو یہ ان کا انفرادی موقف ہوا اب میں امتیاز صاحب سنیں شرائط کے تحت خدا کی قسم میں عمل کر رہا ہوں یہ ان کے جو ثناء اللہ مرسری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں لگایا ادھر ویڈیو لگانا یہ کہہ رہے ہیں وہ پکے اہل حدیث جواب لے لو اس کا دیکھیں نا متنازع نہیں پر جواب دے نا مولوی صاحب انصاف کرو یہ اس مولوی کی مانے یا ثناء اللہ کی مانے اور ایک طالب الرحمان کو جانتا کون ہے اس کو تو خود اہل حدیث کرتے ہیں بات یہ اسی طرح یہ دیکھیں موجودہ دور کا ان کا بہت بڑا محقق ارشاد اللہ قدری اس نے بھی لکھا شیخ اسماعیل ہمارا کافر ہے اور لیو البریلویہ اس کے اندر احسان یہ ٹائم ویسٹ کریں گے ٹائم نہیں ہے ٹائم وہ میرے مقابلہ ٹائم بالکل شروع ہی نہیں ہوا میرا ٹائم میرا شروع ہی نہیں ہوا ٹائم آن کریں نہیں ٹائم اگر تو متنازع شخصیت پیش کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں اب جو پورے چار گھنٹے سے مناظرہ چل رہا ہے اس وقت شیخ اسماعیل متنازع نہیں ہوا جس پہلے اس آگے ہے کہ گھوڑا بھی خدا ہے تو متنازع ہو گیا ہے یہ کہتا ہے سنیں یہ کہتے ہیں سامنے رہی کہتے ہیں کہ وہ سرخیل ہے ہمارا یار اور میں اس کی مانوں یا جابر کی مانوں محمد رضا کی مانے یا تمہاری مانے محمد رضا نے کہا ہے شاہ اسماعیل کا میں اعلان کرتا ہوں سنو میں اعلان کرتا ہوں یہ جن مولویوں کے اقتدار اور وہ دوسرے جو مقرر ہیں محمد رضا کا جس کا آج عام کا لوگ جس کا دل کرتے ہیں اس کے کتاب میں لکھا ہے محمد رضا کہتے ہیں محمد رضا کے ایک عقیدے میں انگلی رکھ تو یہاں ثابت سے نہ کر صوفیوں کو اماموں کی بات میں اوپر کا بات تمہارے کہتے نہ لگاؤ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جتنی باتیں پڑھی اس میں نے یہ صوفیوں کی باتیں پڑھتا کے مذہب کا حصہ نہیں ہے ایک منٹ گل سنو ہوں تھوڑا ٹائم شروع کرنے اسی بحث یہ کرنی ہے تسی یہ ثابت کرو کہ جڑا شاہ اسماعیل جڑا ہے سی نا وہ اہل حدیث سی تے اسی ثابت کران گے کہ وہ حنفی سی حوالے اسی بھی اہل حدیثاں دے پیش کران گے میرا اپنا اہل حدیثاں دے سنو بریلویوں کے یار علماء حدیث کے اہل حدیث امتیاز صاحب ایک پیپلز پارٹی کا بندہ ہو سنیں میری بات تو سن لیں ایک پیپلز پارٹی کا بندہ ہو پیپلز پارٹی کے بندے پر پیپلز پارٹی کے کامے کی بات لگتی ہے اس کو جماعت اسلامی والوں کی بات نہیں لگتی ایک گل سن لو انہوں نے پوری گل پوری ہوتے نہ دے نا ٹائم جتنا ہے مختصر ٹو دی پوائنٹ کرنا ہے نا اسے تے بحث کر لینے ہیں اسے موضوع دے ہوتے اسی یہ ثابت کران گے کہ وہ حنفی سی دیوبندی سی دیوبندیاں نے اپنا بنایا نوا نہیں ہے کیونکہ ایک شخصیت متنازع ہے یا معتمد علیہ ہے اگر تسی کہندے ہو کہ اے متنازع نہیں بعض کے اندر دیوبندی ہے بعض کے اندر اہل حدیث ہے ایک اندر میرا موقف ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں سی میں اپنے علماء اچھا جی بات ہم ختم کرتے ہیں جی یہی پر بات ختم ہو گئی میں بات کو ختم کرتا ہوں انہوں نے کہا وہ کون ہے انفی ہے متنازع شخصیت مطلب انہوں نے کہا انفی ہے دیوبند انفی ہے نا انفی کا میں انفی ہونے کے اعتبار سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کافر آدمی آپ مہربانی کریں یار میں یہی تو کہتا ہوں جب وہ آپ کا نہیں ہے چلو یہ کہہ رہے نا ہمارا نہیں ہے یہی ہے انصاف تو یہ کہ وہ کیا کس کو پتھروں کو خدا کہہ رہا ہے گھوڑیاں خدا کہہ رہے ہیں تو یار انصاف طلب بات یہ کہ اگر وہ آپ کا نہیں تو لگاؤ فتویٰ جواب دو جہاں تک فتویٰ لگانے کا مسئلہ ہے فتویٰ لگانے کا جہاں تک مسئلہ ہے احمد رضا خان پر فتویٰ لگے گا احمد رضا خان نے اس کو کہا میں کافر نہیں کہتا یہ کہتے ہیں وہ کافر ہے جو کہے اس کو چپ کرو یار چپ تو کرو وہ پڑھ لیں چپ کرو جو کہے
ہم اسے بدنامی نہیں کریں گے, خود کافر نہیں کہیں گے. پھر خود کہتے ہیں جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. احمد رضا کافر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جواب دو. نہیں ہو رہی. سنیں جواب میں دیتا ہوں. نہیں ہو رہی اسماعیل سے بات سنیں. شاہ اسماعیل دہلوی, میں نے آپ کے سامنے فتاوا رشیدیہ پیش کیا. ایک منٹ, اوے بھائی سنو, او میری بات سنو, میں استدلال کر رہا ہوں. ایک منٹ یار, وہ بول رہے ہیں برداشت کرنا, پھر بھی میں سنے گا. آپ سب فتاوا رشیدیہ سنو. فتاوا رشیدیہ میں سوال ہوا جی کہ اس کی توبہ مشہور ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ممکنہ صورت ہے. احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں احتیاط کرتے ہوئے اس کو کافر نہیں کہتا اور مسلمان بھی نہیں کہتا. یہ ذہن میں رہے, مسلمان بھی نہیں کہتا, یزید کی طرح کہتا ہوں. جس طرح بہت سارے ائمہ, امام احمد بن حنبل نے فرمایا یزید کافر. امام احمد بن حنبل جو مکیا گل نہیں ادھر تقیت الایمان لکھا کہ انہوں نے وحدت الوجود کا انکار کیتا ہے. عقائد سلف سے پھر جانا, وحدت وجود, وحدت شہود, متنازع شخصیت پیش نہیں. ایک منٹ, او بھائی بات یہیں پر میں پھر کہہ رہا ہوں. او بھائی اور انصاف پسند اہل حدیثوں جب ان کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے پختہ. اچھا چلو جی, اچھا سنو, بعض کے نزدیک نہیں ہے نا, بعض اہل حدیثوں کو تو امام مانا ہے, تو جب بعضوں کے نزدیک ہے تو پھر وہ کتے کو, گھوڑے کو خدا کہہ رہا ہے. انکار کر دیا گیا پر اللہ. اچھا ایک منٹ, اس طرح تو مرزا قادیانی کی میں آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں. ابتدائی طور پر اس نے اپنے منہ نہ 2 منٹ پڑھنے کے مولوی صاحب سنو, مولوی صاحب سنو, ٹائم کوئی نہیں شروع, مولوی صاحب سننا. آپ نے اپنے منہ سے کہا تھا, جب میں نے کہا تھا کہ نزید بھائی سنا کیا, انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ مرزا قادیانی کا نکاح کس نے پڑھایا تھی, نزید ہے. انہوں نے کیا کہ سی ادو کون سی, مسلمان سی. اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ گلا مسلمانہ والیاں کرتا سی, پیچھے جا کے وہ کافر ہو گیا. اب اس کی پچھلی زندگی کی کوئی کتابیں اٹھا کر کے یہ تو نبی پاک رحمت اللہ العالمین مان رہے, تو کیا وہ فتوے سے بچے گا یا نہیں بچے گا. اسی طرح شاہ اسماعیل دہلوی ان کا کافر ہے, اور میں درجنوں کتابیں دکھا چکا. یہ طالب رحمان صاحب کو کون جانتا ہے کہ یہ ان کی کیا حیثیت ہے مسلک اہل حدیث میں. ان کے جب اکابر لکھ رہے ہیں, ثناء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے مولوی لکھ رہے ہیں, شہاب الحق اثری لکھ رہا ہے, بدی الدین راشدی لکھ رہا ہے, اور ثناء اللہ صاحب کے ساتھ شیخ القل نذیر حسین دہلوی لکھ رہا ہے کہ وہ ہمارا ہے. تو آپ کون ہیں؟ ٹائم سٹارٹ کریں. نہیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ نے دیکھا شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ابقات کے اندر گھوڑے کو, پتھروں کو خدا کہا گیا, اس کا جواب نہیں آیا. رہ گئی انہوں نے بات یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر خداؤں والی بات کی. میں اس کی طرف, ایک منٹ میں پڑھنے والا, میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. چلو انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارا متنازع ہے, حالانکہ اس بندے کا قول ہے, کسی اہل حدیث کے قائلین میں سے اس کو متنازع نہیں کہا. اب حالانکہ اس کا بحث کرتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ انفی, اور دیوبندی مان لی حجت ہے. کسی بریلوی نے کہا ہو, بریلوی نے کہا ہو ہمارے لیے, ہمارے ہی قول حجت ہے, ہمارے ائمہ کا, جن کو ہم کافر کہتے ہیں, تم ان کی بات کرتے ہو. بات یہ ہے کہ میں پھر پڑھنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ جب عشق الہی میں کوئی مگن ہوتا ہے, وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اس کی نظر ہر چیز میں اس کو خدا نظر آتا ہے.
چیز میں خدا نظر آتا ہے، ہر چیز، ہاں یہ نظر آ رہا ہے. وہ اجسام مادیہ کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ جدھر دیکھتے ہیں انہیں خدا ہی خدا نظر آتا ہے. مولوی صاحب میں نے عبارت پڑھی تھی وہ شیشے والی، آپ کو بھول گئے؟ وہ کہتے ہیں، یہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے باہر 10 قسم کے شیشے ہوں، اندر لیمپ ایک جل رہا ہے، باہر سے روشنی ساوی پیلی کالی نیلی نظر آتی ہے، حالانکہ اندر کون ہے؟ ایک. اسی طرح کائنات کے اندر جتنے بھی وجود ہیں ان کے اندر حقیقی ان کو قائم کرنے والا اللہ ہے. یہ ہے وحدت الوجود، اور اس کو ہم حق کہتے ہیں. یہی فتاوی رضویہ میں ہے، اور اسی وحدت الوجود کا ہم دفاع کرتے ہیں. فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا بریلوی نے واضح طور پر لکھا وحدت الوجود حق ہے اور اتحاد زندگیت ہے. یعنی ہر شے کو عین خدا کہنا یہ کفر ہے، جبکہ آپ کا مولوی کہہ رہا ہے بٹا بھی خدا ہے. رہ گئی بات آپ نے وحدت الوجود کا. میں پوچھتا ہوں وحدت کی قسمیں ہیں. وحدت کبھی جنسی ہوتی ہے، کبھی نوعی ہوتی ہے، کبھی وحدت عددی ہوتی ہے، کبھی اتصالی ہوتی ہے. بات یہ بتائیں کس اللہ اکبر انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وحدت جنسی میں اگر خدا کو واحد مانو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کی کوئی جنس نہیں. وحدت نوعی میں اگر وحدت نوعی میں اگر خدا کو واحد مانو تو یہ بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے. اگر وحدت عددی میں اللہ کو ایک مانو پھر بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وحدت عددی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے الواحد نصف الاثنین. ہم خدا کو واحد حقیقی مانتے ہیں. وحدت یہ قسم تو پھر پتہ چلے. اب میں اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں. اب یہ بات انہوں نے کہا جی کہ کلو ہر وحدت کیا ہے وہ کفر ہے، حالانکہ جو پڑھ لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے یہ خود کافر ہو گئے. اب یہ انہوں نے، میں بار بار یہ کبھی کہتے ہیں کشف المجہول، کبھی کہتے ہیں فلانا، میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی یا صوفیات یہ عبارت پڑھ دی. وہ عشق کے اس منظر پہ واحد ہوتے ہیں. آؤ صراط مستقیم کے اندر وہی شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے، وہی اسماعیل دہلوی کہتا ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے ہاتھ بنتے ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں بنتے ہیں جس سے وہ چلتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. فتاوی رضویہ شریف پر انہوں نے اعتراض کیا. میں کہتا ہوں گریبان میں جھانک کے دیکھو، یہ میرے پاس موجود ہے الجوہد المقل. دیوبندیوں نے ایک عبارت لکھی، سنو. کس نے؟ دیوبندیوں نے عبارت لکھی الجوہد المقل. اس کے اندر انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ ہر کبھی، سنو سارے یار پھر بھی، اللہ تعالیٰ ہر کبھی چیز کے اوپر قادر ہے. کس پر؟ ہر گندا کام اللہ کر سکتا ہے. یہ یک روزہ سنیں جس جواب میں انہوں نے بات کی وہ بات سنیں، برداشت کریں. میں نے کتنی تحمل سے آپ کی باتیں سنی. یک روزہ اس میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی طرح ایذاء الحق، میں کہتا ہوں دیکھیں نا، میں آپ کو گالی دیتا ہوں، اس کو کوئی محرک تو ہوگا گالی کیوں دی. احمد رضا نے ان کو کیوں اس طرح کی بات کہی. اب یہ دیکھیں ایذاء الحق، اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ اے مولوی تانوں پھر رام نہیں لگتا تو میں پھر تو ہوں گا. ٹائم آؤٹ کریں. یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہم سے بول رہے یہ میرے ایذاء الحق السری، اس کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا اللہ تعالی معاذ اللہ جہت مکان زمان اور ترکیب عقلی اس سے متصف ہے. اب یہ جب باتیں ہوئی تو احمد رضا نے کہا اور جو جھوٹ بولے، جو بچہ بازی کرے، کبھی یاد کہا نا ہر کبھی کام وہ کر سکتا ہے، تو اس میں ہر گندا کام ہے. انہوں نے فرمایا ایسا خدا تمہیں مبارک ہو، ہمارا خدا وہ ہے جو کوئی ہے وہ نہیں رکھتا. ہماری اپنی عبادت ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ بات کر رہے ہو کہ جناب یہ دو خدا. انہوں نے اسی لیے کہا
ایسا خدا بھابھیوں کو ہو سکتا ہے جو ایسے پٹھے کام کرے. ہمارا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اللہ علم الذات الواجب الوجود الجامع المستغنی لجمیع صفات الکمال المنزہ عن العیب والنقصان لا جہت له ولا جسم له ولا حیت له ولا ترکیب له. اللہ وہ ہے جس کا زمان نہیں, اللہ وہ ہے جس کا مکان نہیں, اللہ وہ ہے جس کا ہماری طرح کا جسم نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا. جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور جو خدا ہے وہ تیری میری عقل کے ہاتھے میں قید نہیں ہو سکتا. اور رہ گئی بات یہ, میں پھر کہتا ہوں جگہ جگہ پر صوفیاء کی شتیات بیان کرتے ہو. فلانے نے کہا شبلی رسول اللہ, فلانے نے کہا فلانا. یہ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہمارا نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہے. سنو, میں پہلے کہہ چکا ہوں کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جو متفق علیہ, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں, امام شارانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں وہ بزرگ ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے اکابر, امام اسقلانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. یہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں. تو اب یہ ماننے سے کیا مطلب ہو گیا کہ ان پہ ہم اٹیک کریں تو وہ جا کر امام ابن حجر حتمی پر, امام ابن حجر اسقلانی پر اٹیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ شاہ ولی اللہ سے ہم نے کوئی کفر کی بات نہیں دیکھی, اس لیے ان پر فتویٰ نہیں. اور آگے آنے والے غیر مقلدوں کے اندر کفر ہی کفر بھرے ہوئے ہیں, اس لیے کفر کی بات کی. اور تم تو وہ ہو جو یزید کو رضی اللہ کہنے والے ہو, اس کافر کو رضی اللہ عنہ کہنے والے ہو. اور پھر اگلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, سید بن کے نسب بدلنا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, نذیر حسین دہلوی کو انہوں نے بنایا کہ وہ کون ہے, سید ہے. حالانکہ پیش کرے ہوئے کس کا, کس چیز کا حوالہ پیش کرے, یہ اسی چیز کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جس طرح آپ نے وہ بدلی صاحب کا حوالہ پیش کیا تھا. سیدنا شجرا ہے جو دے کول ٹائم آؤٹ رکھیں, اگر وہ بولیں گے تو ٹائم آؤٹ, چاہے رات لگا. ایک منٹ 8 سیکنڈ. اب اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں وحدت الوجود کا الحمدللہ میں نے منہ توڑ جواب دیا. جتنے انہوں نے سوال کیے میں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. وحدت الوجود نے کہا, تم نے کہا کہ مینڈے کے دمبے کے منہ سے آواز آتی ہے اللہ اللہ, وہی شاہ اسماعیل دہلوی نے کہہ دیا کہ وہ کون, بٹا, کتا, گھوڑا سارے خدا. انہوں نے کہا وہ ہمارا نہیں. میں نے ثناء اللہ کی بات بتا دی. ثناء اللہ کیا کہتے ہیں, ہر جسم مادی میں کون ہوتا ہے, خدا. پھر فرق کیا رہ گیا, جیسے تمہیں, اور آؤ یہ طالب الرحمان صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے, ہر جگہ پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا بلکہ تعویل کی جائے گی. تعویل, اگر تعویل ہو سکے تو بندے کو کافر نہیں کہیں گے. اسی طرح بزرگان دین نے فرمایا, اور صوفیاء کے سکر کی حالت کو رکھتے ہوئے سامنے یہ تعویل کرو کہ ان کے جتنے بھی یہ باتیں شتیات ہیں یہ ساری حالتیں سکر میں ہوئی ہیں, لہذا وہ فتویٰ کفر نہیں آتے. اور پھر میں مولانا صاحب آپ سے یہ کہوں گا, یہ فرار نہیں ہو سکتا کہ شاہ اسماعیل دہلوی ہمارا, جب تمہارے اکابر مان رہے, جب وہ مان رہے کہ تمہارا ہے, تم کون ہوتے ہو کہ وہ تمہارا نہیں ہے. اور الحمدللہ میں نے بتا دیا, ساری باتوں کو جواب دیا. آپ کے اعتراض کی یہ آخری ٹرم, آپ کی 2 ٹرمیں رہ گئی ہیں, یہ آپ کے اعتراض کی آخری ٹرم ہے, اور اس کے بعد میری آخری ہوگی, اور آپ آخری لگائیں گے. 2 پھر یہ ہے نا, ایک یہ رہے گا بھی. ساتھ صاحب تھوڑے سائڈ پہ آپ اس طرح لیٹتے ہیں, ہماری توجہ ہٹ جاتی اس میں مار محمد اشرفی لاہوری کا تذکرہ ہے, اس کی کتاب میں پڑھا. اس کا مہر محمد لاہوری اشرفی دکھائیں امتیاز صاحب. یہ پھر دیکھیں, پھر وہی جگہ ہے, اس کی ہمارے مسلک میں کیا ہے, اکابر میں شامل ہے. افضل حکیم شرف قادری اکابر میں ثابت کریں کہ ہمارے اکابر کتاب کا نام پڑھے
है बाहर किताब का नाम पढ़ो, किताब का नाम पढ़ो मौलाना उस तरह सुने, उस तरह आपकी तारीख 40 उलमाए अहले हदीस जो है ना, उसमें वहीदो ज़मान को उन्होंने अपने अकाबर लिखा। इनकार भी किया, किसका? दोनों हो गए ना। दिखाओ यार। इसने इनकार भी किया, इसका इनकार भी किया। हम मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, मानते हैं कि वहीदो ज़मान नहीं इनकार भाई, हमारे उलमा ने इसका इनकार भी किया। आप किसी से इनकार खामोश है ना, इसको बोलने में अच्छा वो बोल रही थी, तुसी बोल रही थी, बस सुनो आप टाइम शुरू करो, टाइम शुरू करो। मैंने कहा की किताब में से टाइम स्टार्ट है, दोस्ती रब दी लोड़ नहीं, किले वाले दा पलड़ा छोड़ नहीं, किले वाले दे गिरद तवाफ करके मक्के जामन दी कोई लोड़ नहीं, तवाफ कवर दा करो, मक्के जान दी लोड़ नहीं। किताब है पीर नूर मोहम्मद साहब नक्शबंदी। ये क्या यार, खुदा का वास्ते ये क्या जितो जो सूफी चाचड़ वांग सारे ਤੁਹਾਡੇ खत्ते च हैं सूफी, छोड़ दो मजहब जिंदा। अरे मजहब रही है, अहमद सईद है, ये उलमा कोट मिठन बैतुल्ला रंग बिना बेरंगी आया कि तब रूप तजल्ला, ज़ाहिर दे विच मुर्शिद हादी, बातिन दे विच अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। नाजुक मुखड़ा पीर फरीदा सानू दिसदा वजहुल्ला। गुलाम फरीद कहने अल्लाह है। अच्छा जी आओ जी, सच्चे मजूब की पहचान कहते हैं हजूर मजूब सच्चा हो, शरीयत मुताहरा का कभी मुकाबला ना करेगा। कहते हैं हजरत सैयदी मूसा साग रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मजाजीब से थे, अहमदाबाद में मज़ार शरीफ था, मैं ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ, ज़नाना वज़ा रखते थे। एक बार कहत शदीद पड़ा, बादशाह और काजी और काबिर जमा होकर हजरत के पास दुआ के लिए गए, इनकार फरमाते रहे, मैं क्या दुआ करूं। जब लोगों की आहोजारी हद से गुजरी, एक पत्थर उठाया और दूसरे हाथ की चूड़ियों की तरफ लाए और आसमान की जानिब मुंह उठाकर फरमाया, मी भेजिए या अपना सुहाग वापस लीजिए। अल्लाह तो कहते हैं या तो बारिश बरसा वरना मैं तेरी बीवी नहीं, तलाक दे दे मुझको। कहता है मी भेजिए या अपना सुहाग लीजिए। ये कहना था कि घटाए पहाड़ की तरह उमड़े और जल थल भर दिए। एक दिन नमाज जुमे के वक्त बाजार में जा रहे थे, उधर से काजी शहर के जामा मस्जिद को जाते थे, आए, उन्हें देखकर अमर बिल मारूफ किया कि क्या वज़ा मर्दों की हराम है, मर्दाना लिबास पहनिए और मस्जिद को चलिए। इस पर इनकार मुकाबला न किया, चूड़ियों और जेवर उतार और जनाना लिबास उतार मस्जिद को हो लिए। खुतबा सुना, जब जमात कायम हुई और इमाम ने तकबीर कही, अल्लाह अकबर सुनते ही उनकी हालत बदली। फरमाया, अल्लाह अकबर, मेरा खामिद हय्युल्ला यमूत है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा खामिद हय्युल्ला यमूत है, वो कभी नहीं मरेगा और ये मुझे बेवा किए देते हैं। इतना कहना था कि सर से पांव तक वही सुर्ख लिबास था, वही चूड़ियां। अंधी तकलीद के तौर पर उनके मजार के बास मुजावरों ने देखा कि अब तक बालियां कड़े जोशन पहनते थे, ये गुमराही है। आगे सुनो इस्तदलाल हमारा। अब ये कहेंगे ये सच्चे मजजूब की निशानी। सच्चा मजजूब क्या है? शरीयत मुताहरा का मुकाबला नहीं करेगा। दूसरा कहा कि ये सैयदी सुहाग रहमतुल्लाह है। दो, तीसरा कहा मैं ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। चौथी बात कहते हैं ये सूफी था, लेकिन सूफी साहिब तहकीक, उसने तहकीक करके नबी की अल्लाह की बीवी बनी। वो ये नहीं कहा वो पागल था, बल्कि क्या कहा? सूफी साहिब तहकीक और उनका मुक़ल्लिद ज़िंदीक। उसकी ये है उसकी किताब। अच्छा ये लीजिए ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम। कहते हैं कि मौलवी नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी का जिक्र होने लगा। कुतुबुल मुवाहिदीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद बख्श ने अर्ज किया कि हुजूर लोग मौलवी नजीर को गैर मुक़ल्लिद और वहाबी कहते हैं, वो कैसे आदमी थे? आपने फरमाया सुभान अल्लाह, वो तो एक सहाबी मालूम होते हैं। ख्वाजा गुलाम
اچھا یہ کہتے ہیں فتوا کیوں نہیں لگاتے؟ دیکھو اور کتاب دے دی جی کتاب لو. امام الطائفہ یہ کہتے ہیں فتوا کیوں نہیں لگاتے؟ صوفی احمد رضا کہتے ہیں امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر حکم نہیں کرتا. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے. اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف عمل بھی باقی کا حکم کب لگے گا؟ جب یہ شرائط پوری ہو احمد رضا کے بقول. اس لیے تم شرائط پوری کرو، ہم فتوا لگائیں. اب آؤ اس بات کی طرف کہ یہ عقیدہ یہ نظریہ کہ یہ متنازع شخصیت ہے کہ میرا موقف ہے یا ہمارے علماء کا بھی یہی موقف ہے. یہ تو دیوبندی کا موقف، دیوبندیوں نے شاہ اسماعیل کو حنفی لکھا. یار دیوبندیوں کی بات نہیں، میں نے کہا بریلویوں کی بات درمیان میں نہیں میں ماننے دوں. امتیاز صاحب پہلے کہہ چکا کہ یہ حوالہ بریلویوں کا دے اور پھر مڑنے ہوتے دیوبندی اپنے والے موقع ہی نہیں ہوتے. میں ایک انہیں مقابل کہتے ہوتے انہوں نے والے میں فتاوی رشیدہ بھی پڑھے ہیں، میں صرف میں نے استدلال کیا کہ کیوں انہوں نے خاموش. میرا ٹائم شروع کرو کیوں. ایک حوالہ دیوبندیوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ بھی اور شاہ اسماعیل بھی دونوں حنفی. حنفیوں نے خود مانا دیوبندیوں نے کہ یہ دیوبندی کتنی وائلیشن کر رہے ہیں تم دلیل دینے کے لیے مولوی شرم کرو خدا کے آگے جان میں کہہ رہا ہوں کہ سفید داڑھی رکھ کے مولوی صاحب داڑھی رکھ کے بول رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے ہو گئے ہو شرم کرو یار سنو سنو یہ کہ دیوبندیوں کو مقابلے سے شرم کون سا والا میں کیا لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں لے آؤ بریلویوں کا مان لیں گے لے آؤ بریلویوں کا والا لے کے دیوبندیوں کو اکثر ہمارے زمانے کافر لکھا ہے پڑھ کے بتایا شروع چپ کریں. ٹائم شروع کرو دیوبندیوں کا دیوبندیوں کا حوالہ دیوبندیوں نے اس کو اپنے آپ نہ کہا. اب دوسرا اہل حدیثوں کا اہل حدیثوں کا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ ہے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ. کس کی لکھی ہے یہ لکھی ہے ابن حسن عباسی اور مولانا ابو بکر غازی. یہ دیوبندی ہے ہمارا کلام پیش کر رہے ہیں. چپ تو کرو. دیوبندی ہے پیش کر رہے ہیں حوالہ ہمارا ہے حوالہ ہمارا ہے سنو. اچھا اب شروع کرو نا. اب دیوبندی نے ہماری کتابوں کے دو حوالے پیش کیے کہ اہل حدیث نہ شاہ ولی اللہ کو مانتے نہ اس کو شاہ اسماعیل کو مانتے ہیں. کتاب اہل توحید کے لیے لمحہ فکریہ کہتے ہیں ایسے نظریات والے کو صرف اس لیے اصل کتاب کے بغیر والا نہیں مولانا صاحب مسلمات مناظرہ میں رسول اللہ کی بات کرتے تھے. اصل کتاب میں نہیں پڑھنے دوں گا کتابیں پڑھوں. دیکھو جی ٹائم آؤٹ کرو. یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ان کے یہ معتمد علماء حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جائے گا. میرا اصل کتاب شرط موجود ہے حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جائے گا. جب میں نے اصل کتاب کا حوالہ دیا یہ کیا ہے حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا. سن تو لو میرا ٹائم ہے ضائع ہوتا ہے ہونے دو. ٹائم میرا ہے نا ضائع ہوتا ہے آن کرو. مخالفوں نے ہمارے ٹائم آن کرو. مخالفوں نے ہماری کتاب میں سے ہمارا حوالہ اپنی کتاب میں لکھ کر ہمارا رد کیا ہے. انہوں نے کہا دیوبندیوں نے کہ اہل حدیثوں نے کتاب کا حوالہ کیا دیا انہوں نے کہ اہل توحید کے لیے لمحہ فکریہ صفحہ 18 کہا اس کتاب کے مؤلف عالم نے کیا لکھا ہے کہ نہ شاہ ولی اللہ ہمارا نہ شاہ اسماعیل ہمارا. اب کہتے تھے نا اہل حدیثوں کے حوالے پیش کرو. اس میں ایک مشہور غیر مقلد عالم مولوی عبدالعزیز نورستانی شاہ اسماعیل کی عبارت کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ان کتابوں کو جن لوگوں نے تباہ فرمایا اور اس قسم کے شرکیہ کلام جو مسلک اہل حدیث کے سراسر خلاف ہے بلا تطبیق اور تردید چھپا کر شائع کیا
काबिल मुजम्मत है, उनको इस गुनाह से तौबा करके अपनी तौबा का ऐलान करना चाहिए। ये अहले हदीसों का हवाला के ना शाहुल्लाह हमारा ना शाह इस्माइल। खामोश, मेरा टाइम पूरा होने दो। अब देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि झगड़ा कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसा आता है, कितने मिनट में ऐसी जगह आ जाती है कि इंसान फैसला कर सकता है। इन्होंने कहा अब्दुल कादिर जिलानी को, ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, कहा कि नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी की किताब पेश करता हूं मैं। ये किताब अब्दुल कादिर जिलानी की, कहा 73 फिरके हैं इस्लाम के, एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी। अहले सुन्नत एक गिरोह है, उसको जन्नती करार दिया। इन्होंने कहा अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन हैं। ये कहते हैं जन्नत में जाने वाले अहले सुन्नत हैं। सुन लिया ना आपने कि जन्नत में जाने वाले, सुनो ना, सुनो, जन्नत में जाने वाले अहले सुन्नत हैं। लेकिन कहते हैं अहले सुन्नत कहते हैं किसको? पीर साहब फरमाते हैं कि अहले बिदअत की बाज निशानियां हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं। वो हदीस की तहकीर करते हैं। जिंदगी की पहचान ये है कि वो अहले हदीस को झूठा कहता है, फिर कदरिया अहले हदीस को मुजबरा कहता है, जामिया अहले हदीस को मुशब्बा कहता है, राफ़ज़ी अहले हदीस को नास्ता कहता है। ये सब ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि उन्हें अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी और तासुब है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस। बंदे गिनती करो ना, गिनती करो जी। बंदा उठ के आया, और सुनो, बंदा उठ के थे आया, नहीं उठ के बैठा उठ के थे आया, चुकी खड़े उठ के आया। नहीं नहीं हमने तो जो कहा है आपको कहा है, उसने क्लिपिंग किए गए, चलिए अदब पे उसने मना कर दिया। अच्छा जी, साबित क्या हुआ कि इन्होंने कहा था कि अहले हदीस से मुराद है मुहद्दिसीन। इसका माना ये हुआ कि मुहद्दिसीन जन्नत में जाएंगे, बाकी सब जन्नत में जाएंगे। हालांकि ये कहते हैं अहले हदीस से मुराद क्या है? अहले सुन्नत। अहले सुन्नत और अहले हदीस एक ही चीज है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस। इसके सिवा और कोई नाम नहीं। और बिदती जो अपना लक़ब अहले सुन्नत रखते हैं, उनका इस नाम से कोई ताल्लुक नहीं। सफर कर रहे पूरी करेगा। छोटी इशार वाली किताब दे, इशार वाली किताब सब इसका सफा नंबर 25 सफा नंबर आखिरी बार अच्छा, और सुन लो जी, अपना आखिरी है। अच्छा जनाब, आखिरी शुक्र अल्लाह ने आखिरी टर्न आज बोल गए गुलशन गए जंगली अक्ल वाले चल बसे कुछ बेशऊरे रह गए। मौलवी साहब, इस तरह बात नहीं बनती। हम जिन अहले हदीसों को बेईमान कहते हैं,
وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے سند اہل حدیث دی. میں آپ کو دکھا چکا اشاعت السنہ 1886. او مولوی صاحب یہ دیکھیں امتیاز صاحب اب انہوں نے یہ جو پیش کیا ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ. ابو حنیفہ کون؟ محدث. امام شافعی کون؟ محدث. امام مالک کون؟ محدث. امام احمد بن حنبل کون؟ محدث. امام جناب حضرت امام محمد کون؟ محدث. واقعی یہ محدث جو ہے نا یہ جنت میں جائیں گے, ان کے ساتھ والے بھی جنت میں جائیں گے. ہم جن کو غیر مقلد وہابی کہتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے نبی کے مزار کو جو بت کہیں, نبی کے ماں باپ کو جو کافر کہیں, نبی کے خیال کو جو گدے سے برا کہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. بڑے بھائی جتنی سی تعظیم کروائیں, امام مہدی کو نبیوں سے افضل کہیں, صحابہ کرام کو ملعون کہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ کو مرتضی کہیں. اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں وہ اہل حدیث نہیں, وہ اہل خبیث ہیں, وہ اہل جہنم ہیں. اس لیے کہ جو حدیث کا اہل ہو وہ کبھی ایسا گستاخ بے ایمان کافر نہیں ہوتا. مولوی صاحب آپ نے موسیٰ سواگ والا واقعہ پڑھا تھا, بڑے چسکے لگا کے. گھر کو بھی تو دیکھ, القول الجلی ادھر بھی سنو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, ادھر بھی امام ابو حنیفہ, ادھر بھی امام احمد رضا بریلوی کے ملفوظات, ادھر بھی ملفوظات. لوگوں وہی واقعہ پڑھا تھا نا کس کا؟ موسیٰ سواگ کا. یہ میرے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 448, موسیٰ سواگ کا واقعہ. فرمایا احمد آباد سے گزرتے وقت موسیٰ سواگ کی قبر پر جانا ہوا. ایک مشہور مجذوب تھے, شرم آنی چاہیے تھی بندے نو, مجذوب پڑھ کے پھر وہ جناب حلقہ کرے, اس کے اوپر فتوے لگائے. جبکہ یہ تاج المقلد وہ کدھر کے صدر صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نواب صدیق حسن بخاری وہ فرماتے ہیں کہ مجذوب جو حالت سکر میں ہوتے ہیں ان کی کیفیت پر فتویٰ لگانا یہ جاہلوں کا کام ہے, بے وقوفی ہے. یہ وہی وقت والا جو احمد رضا بریلوی نے موسیٰ سواگ والا پڑھا تھا, پورا والا ادھر بھی ہے. اگر اس پہ فتویٰ ہے تو اس پہ فتویٰ کیوں نہیں؟ اگر احمد رضا بریلوی مولوی پھر تم پنگے پر لیں گے. اگر احمد رضا بریلوی مجذوب کا واقعہ لکھ کر گستاخ ہو گیا تو شاہ ولی اللہ گستاخ کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر جو تمہارے اکابرین نے اس کو اپنا بڑا جدیالہ 11ویں صدی کا مجدد دکھا وہ کافر کیوں نہیں ہوئے؟ یہ تو آ گئی آپ کے گھر کی گواہی. کرامات اہل حدیث میں پہلے کہہ چکا ہوں, مستند علماء ان کے. عبد المجید سودروی صاحب اس کا صفحہ نمبر 20 ہے. کہتے ہیں قاضی عبد الرحمان صاحب پٹیالوی کا بیان ہے, نابا میں ایک مستانہ فقیر تھا جو بالکل ننگ تڑنگ اور مجذوب تھا. کسی نے قاضی سے اس کا ذکر کیا, آپ نے سے ملنے کا ارادہ فرمایا کل چلیں گے, کچھ کھانا بھی لے جائیں گے. جب آپ گئے اسٹیشن سے اترے تھے, اس نے کہنا شروع کیا کپڑے لاؤ بزرگ آئے. کدھر جی؟ وہ اسٹیشن سے اترے, مجذوب نو گھر پتہ چل گیا کچھ آ گیا جی. توجہ کریں, یہی بات اگر نبی کے لیے کہیں تو شرک ہوتا ہے. مجھے اس سے یاد تھی قاضی جی کے پہنچنے سے پہلے اس نے کپڑا اوڑھ لیا. جب آپ پہنچے تو نہایت تکریم سے پیش آیا اور دیر تک آپ سے سلوک اور علم کی باتیں کرتا رہا. ہے مجذوب, کبھی سلوک کی باتیں بھی کر دیتا ہے مجذوب, کبھی علم کی باتیں بھی کر دیتا ہے. کھانا کھایا, کہنے لگا جو آج مزہ آیا وہ کبھی نہیں آیا. جب آپ تشریف لے گئے اسی طرح پھر کپڑے اتار کر پھینک دیے اور مستانہ ہو گیا. اس سے پتا چلا مجذوب بھی کوئی ولیوں کی قسم ہوتی ہے جو اگر وہ اترے اسٹیشن پر وہ گھر میں بتا دیتے ہیں آؤ یہ میرے پاس موجود ہے مرکات, ملا علی قاری محدث اتنا کبیر ان کی مرکات کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کئی قسمیں, ان میں ایک قسم ہے مجذوب. مجذوبوں پر فتوے لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے, جن پر ابو داؤد شریف کی روایت ہے میرے رسول اکرم نے فرمایا 3 لوگوں سے شریعت نے قلم اٹھا لیا. کون سے؟ سونے والا جب تک جاگے نہ, اور ان میں ایک ہے جس کے عقل میں کچھ ہو, ماتو جس کے عقل میں کچھ ہو. کس حوالے سے؟ وہ آپ کے ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں
اس کی عقل میں کیسے آتا ہے؟ اللہ کے عشق میں ایسا مگن ہو جاتا ہے، وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو خدا ہی نظر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا، میں تو ہمیں امتیاز صاحب ہم نے بڑی ہم نے قربانی دی ہے، وگرنہ یہ ایک دن بھی چلنے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے شرائط کی دھجیاں اڑائی ہیں، لیکن الحمدللہ آپ سارے لوگوں نے دیکھا ایک ایک کر کے منہ توڑ جواب دیے، ایک ایک کر کے منہ توڑ جواب دیے۔ ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا، ہندوؤں نے کہا جواب کوئی نہیں آیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یزید کو رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں جواب کوئی نہیں آیا، نبی کی قبریں انہوں نے گرانے کا فتویٰ دیا، جواب نہیں آیا۔ اسی طرح یہ دیکھیں امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور میں کہتا ہوں قیامت والے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر بندے کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، الحمدللہ سنی حسین کے ساتھ جائیں گے، اور یہ یزید کی اب رہ گئی بات امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے کہا یزید کافر ہے، بڑے بڑے ائمہ نے کہا یزید کافر ہے، تفتازانی نے دکھاؤ ادھر لے آؤ، شرح قائد کے اندر موجود ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر جلد 14 جلد 14 اس میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے علاوہ درجنوں حوالے دی درمیان میں مات بول ٹائم آؤٹ لعنت اللہ علیہ وعلان ساری وعوانی شرح قائد۔ اسی طرح ٹائم اوپن ہے، ٹائم اوپن کیوں ہے؟ آپ نے کہا ہے پڑھو، آپ نے حوالے پڑھ، میں نے آپ کو حوالہ دے دیں میں نے حوالہ دیا ہے، اور حوالہ نہ ہو، اگر حوالہ نہ ہو تو پھر آپ ان سے بات کر لیں، ٹائم آؤٹ ہے، ٹائم آؤٹ ہے۔ اچھا اب لوگوں ان کی تہی دامنی کا اندازہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا، کس طرح ثابت کرنا چاہتے تھے کس کو؟ شاہ اسماعیل دہلوی کو، کون کہ یہ حنفی ہے، حوالہ کس کا پیش کیا؟ دیوبندیوں کا، حالانکہ 50 بار اس بندے نے کہا وہ کون ہے؟ کافر، وہ کون ہے؟ کافر، کافران دے والے رہ گئے نا، وہ شاہ اسماعیل چھولے مک گئے سن مولوی جی۔ اب میری بات سنو، میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ ہیں پیپلز پارٹی کے، ایک ہے مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی والوں کے لیے اپنی لیڈرشپ کی بات تو ماننا حق ہے، اب ان کو کہو کہ جی نون والے یہ کہتے ہو، کہتے نون والوں سے ہمارا کیا تعلق، اور بات کرو اہل سنت کی۔ ہمارے کس عالم نے لکھا کہ شاہ اسماعیل دہلوی اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے؟ انفی ہے، یہ فلان ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اگر وہ دیوبندی اس کو اپنا کہتے ہیں، اور ہمارا فتویٰ دیوبندیوں پر بھی اس وجہ سے کہ وہ شاہ اسماعیل کا کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینس کرتے ہیں، ساری زندگی اہل حدیث ڈیفینس کرتے رہے، آج ایک سنی پتر نے تخت بام کر دیے ہیں، تک پتا گیا کوئی الحمدللہ سنا لوہروں منگائے نہ پشوروں منگائے، یہ جامعہ رضویہ العلوم کی ٹیم ہے، طلباء کی ٹیم، سید حسین الدین شاہ کا حسن اور ان کا کردار اور ان کی تعلیم آج دکھا رہی ہے اپنا رنگ کہ الحمدللہ کس طرح ہم نے اہل سنت کے عقائد کا دفاع کیا ہے۔ اور ایک ایک بات کا رہ گئی بات مولانا، پھر آپ نے جو کہا کہ جناب وہ اہل حدیث جائیں گے، میں نے بتا دیا وہ کون جائیں گے؟ محدثین جائیں گے، وہ کون جائیں گے؟ محدثین اور ان کے ماننے والے، اور اس سے مصطلح محدث، ان کو پہلے کہتے تھے وحی، اجی تک پہلے بڑا خود کے لگے سی کہ جناب ہماری وحی نہیں، میں الحمدللہ چھپکے چھڑا دے وہاں، حوالے اتنے پڑے سے میرے پاس، کیوں کہ یہ اپنے آپ کو جب ریال لینے ہوتے ہیں کہتے ہیں اسی ابن عبد الوہاب نہیں کے ماننے والے، کہ جب دنیا آگے ڈرنا تو کہنا ہمارا کیا تعلق ہے، بیٹا بیٹا اب کوڑا کوڑا تھو آج الحمدللہ میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی مناظرے کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا، شاہ اسماعیل کافر، کیا بات ہے، احمد سعید بریلوی پتر سنی نہ ہو رہے ہیں، شاہ صاحب کے دیوانے کا ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے بتایا کہ ولیوں کے یہ گستاخ، نبیوں کے یہ گستاخ، خدا کی ذات کے یہ گستاخ، کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا، جواب نہیں دیا آپ کے سامنے، اللہ ترکیب عقلی جواب نہیں دیا، تمام باتیں، وحدت کے میں نے سوال کی عبادت کی کتنی قسمیں، جواب نہیں دیا، شرک کی تعریف جواب نہیں دیا، اور اس کو اتنا نہیں نکل لگے
بولنا نہیں یہ دیکھ لیتے جب تک موشن نہیں کوئی بھی اعتراض آپ نے نہیں کرنا ابھی ٹھیک ہے نیا اعتراض کوئی نہیں کر سکتے اگر ہوگا ہم ادھر ہی گفتگو یہ صرف پرانی باتیں ہندو ملک سے کے اندر اور کتاب ادھر رکھیں وہ انہوں نے کتاب آپ صاحب انہوں نے کتاب کو بھیج آپ کے پاس اگر کوئی ہماری کتاب اچھا خاموشی خاموش ٹائم آن ہوگا جی سب کتاب دے کتاب ہے کتاب دے میری کتاب پہ کتابوں پوری طرح دیکھ لو نا کون سی کتاب ادھر نہیں ہے کوئی ہمارے کوئی کتاب نہیں لے کے جائے چلے آخر میں تسلی کر لیں گے کتابوں کے حوالے سے تسلی کر نہیں ابھی نہ ڈالیں گے ابھی نہ ڈالیں حافظ صاحب آپ بیٹھ جائیں چپ کر کے اور کسے بندے نہیں بولنا شاید کے اندر بات کریں گے نہیں بولیں گے چلو بیٹھ جاؤ اچھا جناب ٹائم آن سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے. جب انہوں نے شرائط لکھی آدھا مناظرہ وہیں ہار گئے اس لیے کہ انہوں نے ثابت کیا کرنا تھا کہ اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے. اگر تو یہ ہوتا نا کہ علماء اہل حدیث کی عبارات پیش کی جائیں گی پھر تو یہ عبارات پیش کر سکتے. یہ پورے مناظرے میں آؤٹ آف ٹرن چلتے رہے آؤٹ آف روڈ چلتے رہے. اب دیکھو ہم نے یہ حوالہ پہلے پیش کیا تھا فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 12 کیا تھا بیٹھو یہ کھلی حقیقت ہے کہ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی ہے. رائے قیاس اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں. ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. فروعی اختلاف سے دامن بچا کر صرف کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے صرف ائمہ حدیث ہیں جو اقوال الرجال کو دینی امور کے لیے ماخذ قرار نہیں دیتے. اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے جو موافق ہو صرف آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کر دے. پیش کرے پھر اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے مان لے ورنہ چھوڑ دے. ہم نے یہ حوالہ پہلے پیش کیا تھا علماء اہل حدیث کے فتاوی ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علماء امت کے فتاوی اسی حیثیت میں ہیں. جملہ صلحاء امت نے بھی اس پہ فتویٰ دے رہتے ہیں اتنے اور جملہ صلحاء امت نے بھی بالاتفاق یہی کہا کہ ہمارے اقوال و فتاوی کو کتاب و سنت پر پیش کرو. اگر خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ کر کتاب و سنت کو مقدم رکھو. جہاں شاہ ولی اللہ کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا گئی چھوڑ دیا. جہاں شاہ اسماعیل کی ٹکرا گئی چھوڑ دیا. متنازع
شخصیت ہونے کے باوجود ہم نے اس کی بات نہیں کم لگاتے ہیں مولانا چھوڑنے سے دیکھیں یہ شرط کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا چھوڑنے سے نہیں شرطوں کے اندر موجود ہے اس پر حکم لگائیں گے پھر آگے چلیں گے نہیں بات کی اس کو بات کرو نہیں یہ شرط میں نے پہلے ان سے کہا کہ شرط کے اندر بولیں گے ہم نہیں بولیں شرط کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات چھوڑ دی کیسا لگا کیوں بول رہے ہو شاید ایسی بات کریں فتویٰ اس لیے نہیں لگا سنو جواب سنو کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ احمد رضا خان نے بھی یہ لکھا کہ ابھی کفر اس کا واضح نہیں ہوا لہذا کفر کا فتویٰ نہیں رکھنا تم پھنستے ہو یہاں پر اس لیے کہ تم کہتے ہو شاہ اسماعیل کافر اور وہ کہتا ہے احمد رضا میں کافر نہیں کہتا پھر خود کہتا خاموش پھر خود کہتا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود بھی ثابت ہوا کہ احمد رضا خود بھی کافر اب دوسری بات ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں دیکھو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بریلویوں کے حوالے پیش نہیں کیے میں نے یہ صفحہ نمبر 29 کی عبارت ان کو دی تھی اور انہوں نے جواب نہیں دیا کتاب زلزلہ کہتے ہیں کہ دیوبندی مذہب کی بنیادی کتاب تقویت الایمان تقویت الایمان دیوبندی مذہب کی کون لکھنے والا ہے بریلی اب انہوں نے سینے پہ ہاتھ مارا تھا نا دیوبندی کی عبارت پیش کرنا ایک سیکنڈ جو فتاوی نظیریہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ تقویت الایمان این ایمان اور اس کا انکار این کفر مولوی صاحب نے بات خود پڑھی ہے فتاوی نظیریہ دیکھیں اس کو غلط بیانی کہتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ماننا ایمان ہے اور اس کا انکار کفر جواب لے لو پہلے سے جواب لے نشان لگا کر بھیجے نشان لگا کر بھیج دو ویسے جواب لے بات سٹارٹ کریں آپ دیتے کتاب پھر سٹارٹ کرو پہلے اس کا جواب دے رہے ٹھیک سنو جی جواب انہوں نے کہا تھا سینے پر ہاتھ مار کر کہ دیوبندی کا حوالہ پیش نہ کرو بریلوی کا کرو ہم نے یہ بریلوی علامہ ارشد القادری کی زلزلہ سے پیش کیا تھا خود لے گئے تھے 29 نمبر صفحہ ہے وہ بریلوی بھی مانتا ہے کہ یہ دیوبندی مذہب کی کتاب ہے اہل حدیث مذہب کی نہیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دو چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے ایک یہ کہا شاہ ولی اللہ کون ہے اہل حدیث اگر شاہ ولی اللہ اہل حدیث ہے تو احمد سعید نے دو جگہ پر لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ 25 نمبر صفحے پر اور 27 نمبر صفحے پر کہ حضرت شیخ اکبر اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہم اللہ دونوں پر اللہ کی رحمت ہو یہ ہم نے خاموش یہ ثابت کیا اگر شاہ ولی اللہ اہل حدیث تھا تو سارے اہل حدیث جنتی پہلے کہا کہ سب کا مشترکہ ہے شرانی کو سارے مانتے ہیں صدیق اکبر کو سارے مانتے ہیں اب ہم کو چلیں ہم لوگ اگر یہ اہل حدیث نہیں تھا اگر شاہ ولی اللہ اہل حدیث نہیں تھا اس کے حوالے ہمارے خلاف کیوں پیش کیے اور اگر یہ اہل حدیث تھا تو اہل حدیث سارے جنتی بریلویوں نے لکھا یہ نئی بات ہے یہ نئی بات ہے کس بریلوی نے لکھا ہے نمبر 186 یہ کہتے ہیں کہ محدثین انہوں نے عبد القادر جیلانی نے کہا کہ محدثین جنت میں جائیں گے یعنی 73 فرقے 72 جہنمی جنتی کون صرف محدثین باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا سن لو ان کے بقول محدثین جنت میں جائیں گے ان سے مراد یہ سارے گئے اچھا حالانکہ یہ بات نہیں ہے انہوں نے 73 فرقے بنائے کہا کہ اہل سنت کا ایک ہی گروہ ہے اہل سنت جنت میں جائے گا محدثین کی بات نہیں کی اہل سنت جنت میں جائے گا اہل
اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے کہ یہ ہمارا، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل سنت جنت میں جائیں گے اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اہل حدیث. اس کا جواب نہیں دیا. اچھا جی، تفسیر سنائی کی انہوں نے بات کی تھی. تفسیر سنائی سے ثناء اللہ امرتسری نے جو غلط مسائل سے توبہ کر لی تھی. اب انہوں نے کہا تصوف میں جو صوفی ہیں جو مرضی کرتے پھریں اللہ کی بیوی بن جائیں، کنہوں نے اس کو اجازت دی تھی؟ صحابہ. صوفی صحابہ نہیں جانتے تھے صوفی کو، کوئی بھی صوفی نہیں تھا. یہ دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں. آؤٹ کر لو جی ٹائم. دیکھیں جہاں صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے جواب دے دیے کہ جیسے وہ صوفی انہوں نے لکھا ہے کہ مجذوب تھے، انہوں نے بھی لکھا وہ مجذوب. تو بھائی ہم نے نئی بات کون سی کی ہے؟ ہم وہی بات کر رہے ہیں. آن کرو جی آن. یہ کہتے ہیں کہ یہ مجذوب تھے. ہمارا استدلال کیا ہے کہ مجذوب کہتے ہیں کہ صوفی صاحب تحقیق، اس صوفی نے تحقیق کر کے اللہ کی بیوی بن گیا. صوفی تحقیق کر کے بنا. مجذوب پاگل دیوانہ نہیں تھا، صاحب تحقیق تھا. ایسے صوفی کو جو اللہ کی بیوی بنے اس کو تو دینا چاہیے. صوفی تھے کسی عالم تھے. ٹائم آؤٹ کر لو. بولو کوئی نہیں بولو. جو صوفیاء کا انکار کرتے ہیں اس کو بھی دینا. ایک منٹ رہ گیا. ایک منٹ نہیں رہ گیا. ایسے مت کرو. ڈھائی منٹ باقی ہے، انتظام کریں. میں نے ان کے پاس پیش کیا کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں. یہ کفر کا عقیدہ تھا جو انہوں نے، ان کا جواب نہیں آیا. میں نے جواب دیے شاہ ولی اللہ صاحب کا جواب دیا کہ جو خدا ہے ہمارا. بھائی خاموش رہے. ہم نے آپ کی ٹرن کو بڑے خاموش سے سنا تھا. آپ سنیں نہیں، میری بات نہیں. جھوٹ بول رہے. ہم نے تو کہہ رہے ہیں آپ نے کہہ رہے جواب. اور چاہے آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک منٹ یار 2 منٹ میں کر دو. نہیں بات کی تو نہیں بات نہیں کرتا. دیکھو جی، ہم نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کا دیدار دیدار خداوند. میں انہوں نے کہا کہ دو خدا بنانا شرک ہے. ان کے مولوی نے کہا احمد رضا خان نے 5-6 بنا دیے، اس کا مطلب احمد رضا پکا کافر ہے. پھر کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، اسی طرح سے کشتی لڑی اور کہا کہ سانو ڈستا وجہ اللہ، پیر خلیل اللہ کا چہرہ بنا دیا انہوں نے. یہ کہا انا محمد الملامین اسرار حقیقی سے. اگر خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، احمد میں فرق نہیں ہے. محمد بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کو ہم نے دیکھا صدا مٹھن کی گلیوں میں. احمد ملیں گے گزر گئی، بشری ویس بتا کر آیا. کہنے نے فائد الفائد میں فائد فریدیہ میں جبریل اسرافیل اسرائیل موسیٰ اور محمد ہوں. جواب نہیں آیا. یوسف علیہ السلام کی توہین کر دی. زلیخا تیرے پیچھے پیچھے میں پھرنا، تو نسی جان لیا گیا. اسی طرح نبی کی توہین کی. یہ نئی بات انہوں نے کی نہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ کی توہین شکاری جانوروں کی آواز سے نکلوا کر حضرت خضر کے بارے میں کہا یہ ہمارے مریدوں کی جوتیوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کے بارے میں یہ کہا ایمان ابلیس اور ایمان آدم بالکل برابر ہے. یہ بتا دیا صحیح قول ہے. آپ نے بتایا. دیکھیں پھر بات نہ کریں. یہ غلط غلط کر رہے ہیں. یہ ضعیف قول ہے. چلیں 30 سیکنڈ رہے. بتاؤ 38 سیکنڈ ہے. کہتے ہیں جوتے کی عبادت کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا زوجین کے وقت نبی موجود ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ سر پہ نگاہ کر لی تھی، تھے موجود اور نبی وہاں موجود گندی جگہ پر. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ شبلی رسول اللہ، اللہ ہر جگہ. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ.
میں نے چپ کھلی جگہ ہوتی پھر خاموش بھائی کتابیں کٹی نہ ادھر سے کوئی نعرے ہیں نہ یہاں سے نعرے پر کوئی بات نہیں بیٹھے بس یار ہم تو یہ انہوں نے بھی مارا آپ نے کرنے ختم جی اسی بدلا لے لیا بس یار کتاب دے دیں اب کاٹ آپ کی کتاب ماری کتاب دے دیں کون سی اس کو بند کرنے بجے جائیں دیکھ لو اگر کوئی ہے کتاب کون سی سبجیکٹ یہ کیمرے